السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بیان کی تھی۔ اس میں سے حدیث کا ایک ٹکڑا اور رہ گیا تھا جسے میں آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، احفظ اللہ تجدہ امامک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، اے بچے، اللہ کی حفاظت کرو۔ میں اس سے پہلے والے درس میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، اس کی اطاعت کرو اور اس کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہی مطلب ہے اللہ کی حفاظت کرنے کا۔ جب تم ایسا کرو گے تو تجدہ امامک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو سامنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، دنیا میں مصائب سے، آلام سے محفوظ رکھے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے پانے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں ہر آفات سے محفوظ رکھے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء، یعنی اللہ کو تم یاد کرو خوشحالی میں، تندرستی میں۔ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دے دے، چاہے وہ نعمت مال و دولت کی ہو، فراغ کی ہو، یا نعمت صحت و تندرستی کی ہو، جب انسان اللہ کو ایسے حالت میں یاد کرے گا، خوشحالی کے حالت میں اللہ کو یاد کرے گا، یعرفک فی الشدہ، تو اللہ تمہیں پریشانی میں یاد کرے گا، یعنی تمہیں پریشانیوں سے دور کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرو گے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو گے، نعمت دیا ہے اللہ نے، اس میں اللہ کو نہیں بھولو گے، تو جب تمہیں کوئی پریشانی آئے گی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے یا بیماری لاحق ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں آسانی پیدا کرے گا۔ جو عبادتیں تم جوانی میں، تندرستی میں کرتے تھے، بیماری میں اس قدر تو نہیں کر پاؤ گے، لیکن وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ یہی مطلب ہے یعرفک فی الشدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا جب تم اللہ کو خوشحالی میں یاد کرو گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یعنی کہا اللہ کے نبی نے کہ جان لو کہ جو چیز تمہیں خطا کر گئی، یعنی تقدیر میں تمہارے اگر برائی لکھ دی گئی، لم یکن لیصیبک، یعنی تقدیر نے اگر خطا کر دیا، یعنی تقدیر میں جو چیز نہیں ہے، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی، لم یکن لیصیبک، وہ تمہیں نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسانی یا تنگ دستی، پریشانی اللہ ہی تعالیٰ پہنچاتا ہے، اللہ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا
وہی تمہیں ملے گی، جو نہیں لکھا وہ نہیں۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جو تمہارے تقدیر میں لکھا جا چکا وہ خطا نہیں کرے گی، یعنی وہ تمہیں مل کر کے ہی رہے گی۔ یعنی اس ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر بھروسہ کرنے پر ابھارا ہے ہمیں کہ تقدیر میں جو کچھ ہمیں ہونا ہے اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جو چیزیں ہمیں پہنچنی ہیں وہ پہنچ کے ہی رہے گی، کوئی روک نہیں پائے گا، اور جو چیزیں نہیں پہنچنی ہیں ہمیں کوئی اسے دے نہیں پائے گا، کیونکہ یہ حتمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہا جان لو کہ مدد اللہ کی صبر کے بعد آئے گی۔ یعنی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی، کسی چیز میں آپ مبتلا کر دیے گئے، وہاں پہ ہم صبر سے کام لیں، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ یعنی مدد صبر کے بعد ہی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اس کے بعد یقیناً مدد ہمیں ملے گی۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، پریشانیوں سے چھٹکارا ہمیں ملے گا۔ پریشانی کے بعد کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا کرے گا تو چھٹکارا ہمیں ملے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہمیں ایسے موقع پہ صبر کرنا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آگے کہا اللہ کے نبی نے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یعنی ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر ہمیں توکل رکھنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے فرامین پر چلنا ہے، اس کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اور تقدیر پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ نے چاہے میرے تقدیر میں خیر لکھا ہو یا شر، وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا، لیکن ہم اس کے لیے اچھائی کے لیے ہم کوشش کریں، اس میں ہم کوشاں رہیں، اور یہ جان لیں کہ اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ پریشانی ہوگی، چھٹکارا ملے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی۔ دعا ہے بار الہ ہمیں تقدیر پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے، اللہ کی احکام و فرامین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی ہمارے بھائی پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔